یاد رکھیے کہ اللہ نے انسان کی زندگی میں دو امتحان رکھے ہیں، یا تو زندگی سکھ میں ہے اور یا زندگی دکھ میں ہے۔ دو کیفیات ہیں، ایک کیفیت کا نام سکھ ہے اور دوسری کیفیت کا نام، یاد رکھیں، سکھ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور دکھ بھی۔ مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، میں اللہ کسی کی زندگی میں دن ایک جیسے نہیں رکھتا، دن ہمیشہ بدل بدل کے آتے ہیں۔ اسی کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ کسی فقیر نے کیا تھا کہ سدا نہ باغی بلبل بولن، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ کبھی دن ایک جیسے رہتے زندگی میں، کبھی دن سکھ کے آتے ہیں اور کبھی دن، لیکن یہ پکی بات ہے کہ سکھ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا میں عرض کروں، سکھ بھی وہ بلا وجہ نہیں دیتا، سکھ دے کے بھی وہ امتحان لیتا ہے اور دکھ بھی وہ بلا وجہ نہیں دیتا، دکھ دے کے بھی وہ۔ اچھا جب اللہ کسی پر فضل کرتا ہے نا، تو اس نے اس کا نام سکھ رکھا ہے، سکھ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا وہ فضل اس لیے کرتا ہے کہ اس نے ایک پیپر لیا ہے، بندوں سے امتحان لیا ہے۔ میرا اللہ کسی بندے پر فضل کر کے، اس پر اپنی رحمت کر کے، کرم کر کے امتحان لیتا ہے کہ اب یہ جو میرا بندہ ہے میرے فضل کے بدلے میں میرا شکر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فضل اور سکھ اس لیے دیتا ہے کہ بندہ شکر کرے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، تو پھر وہ جو امتحان لیتا ہے نا اللہ نے اس امتحان کا نام صبر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے زندگی بڑی تھوڑی ہے، ایسے ذہنی طور پہ ٹینس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ مومن کی زندگی اصل میں صبر اور شکر کا نام ہے۔ میں پھر قرآن کی ایک آیت لیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، شک نہ کرنا میرے قرآن میں نشانیاں ان بندوں کے لیے ہیں جو صبر اور شکر کرتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں نشانیاں ان بندوں۔ اچھا اللہ آپ کو محفوظ رکھے، ذرا آمین کہہ لیں۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کو وینٹیلیٹر بیڈ پہ جانا پڑ جائے نا، تو اس بیڈ کے پیچھے جو زندگی کی لائن ہے وہ ایسے چلتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ ساری فیملی کی دعا ہوتی ہے یا اللہ یہ ایسے ہی چلتی رہے، اوپر جا کے اوپر نہ ہو جائے، سیدھی نہ ہو جائے، کہیں نیچے آ کے سیدھی نہ ہو جائے۔ یہ اوپر نیچے کا نام زندگی ہے بھائی، زندگی نام ہی اوپر نیچے کا ہے نا۔ بس سمجھنا یہ ہے کہ جب سانس کی لڑی یہاں پہ آ جائے تو شکر کرو، یہاں پہ آ جائے تو صبر کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں میں اگر نہیں واضح کر سکا تو میں سورہ نمل کی طرف بڑھتا ہوں، یہ قرآن حکیم کا 27واں سورہ ہے، میں 39ویں آیت کو پڑھتا ہوں۔ مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اے میرے درباریو تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ قالا عفریت من الجن، ایک جن اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیکا، اگر نبی خدا آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں آپ کتنی دیر میں آ جاؤ گے؟ کہنے لگا بہی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا یہ دربار 3 گھنٹے سجتا ہے تو 950 میل کا فاصلہ ہے، آپ کی نشست برخاست ہونے تک میں ملکہ کا تخت یہاں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں قبل ان یاتونی مسلمین، وہ میرے ڈیرے کے گیٹ پر کھڑی ہے، اس نے قدم اٹھا کے اندر آ جانا ہے، مجھے اس کے قدم اٹھانے سے پہلے چاہیے۔ تو جنوں کے مجھے 3 گھنٹے مانگ رہا ہے،
اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. اب ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. اس نے کہا انا آتیکا, اے نبی خدا اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں. سلیمان اسے دیکھ کے فرماتے ہیں کتنی دیر لگائے گا؟ کہنے لگا جی نبی آرڈر کرے, ولی ارادہ کرے, پھر دیر کہاں لگتی ہے, آپ حکم تو کریں. حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے وقت بتا. کہنے لگا پھر بھی قبلا ان یرتد الیک طرفک, آپ یوں دیکھیں اپنی طرف, دوبارہ آپ دیکھیں میری طرف, آپ کی پلک پلک سے بعد میں ملے گی, ملکہ کا تخت یہاں پہلے آئے گا. اب حضرت سلیمان نے اس کو اجازت بخشی تو اللہ فرماتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ, سلیمان نے جب یوں دیکھا بی بی ابھی گیٹ پر تھی, تخت سامنے تھا, بی بی ابھی گیٹ پر تھی, تخت سلیمان کے سامنے تھا. جب تخت سامنے پایا تو اپنے مرید سے کہنے لگے کالا ھذا من فضل ربی, اوے بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا. لاہور کی کون سی کوٹھی ہے جس پر یہ آیت نہیں لکھی کالا ھذا من فضل ربی؟ ذرا بولو سارے, یہ اللہ کا. جس بندے نے زبان سے فضل کہہ دیا اللہ کی قسم, اس کے 30 گناہ معاف ہو گئے, 30 نیکیاں مل گئیں, 30 درجے بلند ہو گئے. میں چانس دیتا ہوں یہ اللہ کا. اب فرمایا لیبلونی, دیکھو وہ ایسے ہی فضل نہیں کرتا. لیبلونی میں لام تاکید ہے, مانا ہے ضرور میرا امتحان لے گا. پتہ چلا جب وہ فضل کرتا ہے تو امتحان لیتا ہے. اب اس مرید نے آصف بن برخیہ نے نبی کے قدم پہ ہاتھ رکھا اور عرض کیا علی جا اگر اللہ فضل کرے تو بندے کو کون سا امتحان دینا پڑتا ہے؟ فرمایا لیبلونی اشکر, اوے میرا مرید جب اللہ فضل کرے بندے کو شکر کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے میں درست کہہ رہا تھا کہ اللہ کسی پر فضل اس لیے کرتا ہے کہ بندہ شکر, بولو سارے بندہ. اچھا اب مصیبت کے فلسفے کی طرف آ جائیں تو سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. واں کا معنی ہے اور, لام کا معنی ہے ضرور, نون کا معنی ہے ہم. یہاں ہم کون ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں نبلوکم, ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے, بشیء من الخوف, خوف کے ذریعے, والجوع بھوک اور پیاس کے ذریعے, والنقص من الاموال بزنس میں پرابلم کے ذریعے, تلک الایام نداولها بین الناس, سدا دن ایک جیسے نہیں ہوں گے, بزنس میں پرابلم کے ذریعے, والثمرات اولاد میں ٹینشن کے ذریعے, انفس بیماری کے ذریعے, شوگر کے ذریعے, ڈائبٹیز یا کوئی بلڈ پریشر یا ہارٹ اٹیک کے ذریعے. کون امتحان لے گا؟ یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے وہ بشیر, واہ کا معنی ہے اور بشیر ہے امر کا صیغہ, معنی ہے محمد جی خوشخبری سنا دیں, خوشخبری سنا دیں. کہتے ہیں تکلیفیں میری طرف سے آئیں گی, رحمت کی کھڑکیاں مدینے سے کھلیں گی. خوشخبری سنا دیں, خوشخبری کس کو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, او جو صبر کرتا ہے نا. اس کا مطلب ہے دکھ اس لیے آتا ہے کہ صبر کرو, سکھ اس لیے آتا ہے کہ شکر کرو. زندگی صبر اور شکر کا نام ہے, بولو سارے, زندگی صبر اور, زندگی ٹینشن کا نام نہیں ہے, مومن کی زندگی صبر اور شکر کا نام ہے. اللہ فرماتا ہے استعینوا, مجھ سے مدد مانگو. نہیں بندوں سے مانگے نا تو بندے پریشان کرتے ہیں بھائی. ایک دفعہ بندہ چاہ سے دے لیتا ہے, دوسری دفعہ مانگے تو راستہ بدل جاتا ہے, تیسری دفعہ مانگے تو موبائل بند کر جاتا ہے, چوتھی دفعہ منگیے تے پتر نو کہہ چھڑدا ہے, انہوں کہہ دے میں گھر کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے بندے سے مانگا جائے تو بندہ ناراض ہوتا ہے, بندے سے مانگا جائے تو بندہ ناراض ہوتا ہے, اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے استعینوا, اچھا استعینوا مجھ سے مدد مانگو.
کیا پیغام ہے اللہ کا مجھ سے؟ یا اللہ زندہ دلانے لاہور تیرے نبی کی امت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مدد کر دے ہماری۔ فرمایا ایسے نہیں، استعینوا بالصبری، تم نے صبر کرنا ہے، میں نے مدد کرنی ہے۔ پتہ چلا آپ تک پہلا پیغام پہنچا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن یہاں آیت رکتی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے انہا لکبیرۃ، شک نہ کرنا صبر بہت مشکل ہے۔ بھائی میں پھر عرض کرتا ہوں، انہا لکبیرۃ، شک نہ کرنا صبر بہت مشکل ہے، الا علی الخاشعین، ہاں جس کا دل میری طرف جھک جائے اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ آل عمران 3 نمبر سورہ ہے، میں 146 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، میں اس کا ٹرانسلیشن بھی نہیں کر سکتا ورنہ مجھ سے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ میں اس کے آخری الفاظ پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ صبر والا اللہ کا محبوب ہے۔ بھائی مجھے سورہ آل عمران سے 120 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو تمہارے شریکوں کو برا لگے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہارا نقصان ہو جائے تو تمہارے شریک بڑے راضی ہوں۔ جی اللہ یہ تو بات سچی ہے، ہمارا نقصان ہو جائے تو شریک کا راضی ہوتا ہے، ہمیں کوئی فائدہ پہنچے تو شریک کا پریشان ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ اور اللہ فرماتا ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، تم صبر کا ول سیکھ لو، جو صبر کرتا ہے شریک کا اس کا بال بھی ڈینگا نہیں کر سکتا۔ بولو جی ذرا، صبر والوں کا شریک کا وال ڈینگا۔ اسی سورہ آل عمران سے میں 125 نمبر آیت کو لے رہا ہوں، اور یہ 125 ہی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، سارا زمانہ تمہارا دشمن ہو جائے اور کٹھے تم پر اٹیک بھی کر دیں، اگر تمہیں صبر کا ول آ جائے، میں اللہ ملائکہ سے کہتا ہوں تسبیحاں چھوڑو، صبر والوں کی مدد کرو جا کر۔ پتہ چلا فرشتے صبر والوں کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں میں سورہ نحل کو دیکھ رہا ہوں، یہ 16واں سورہ ہے، میں 96 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقی، جو کچھ بھی خدا کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَلَنَّجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں نماز کا بھی اجر دیتا ہوں، میں روزے کا بھی اجر دیتا ہوں، میں حج کا بھی اجر دیتا ہوں، میں زکوٰۃ کا بھی اجر دیتا ہوں، لیکن میرے خزانے میں جو احسن اجر ہے نا، احسن، بھائی there are 3 degree in every language، is positive degree, comparative degree, the last degree is the most important degree, is called the superlative degree۔ عربک میں اسے صیغہ تفضیل کے احسن، عربی میں اسے صیغہ تفضیل کہتے ہیں، انگلش میں اسے سپرلیٹیو کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے پاس جتنا اجر ہے اس میں جو سب سے بڑا اجر ہے میں نے صبر کا رکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرما۔ بڑا مزہ آیا جی مجھے سورہ نحل ہی سے، سورہ نحل نہیں، میں سورہ زمر کی طرف بڑھتا ہوں، 39واں سورہ ہے، میں 10ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی
अपनी मायंत की पाक जुबान से ऐलान करो, जो जिंदगी में नेकी करेगा ना उसके लिए भला ही भला है। वह अर्दुल्लाह वासिया, अल्लाह की जमीन तंग नहीं है, पर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। मैं कयामत वाले दिन मीज़ान कायम करूंगा, अमाल तुलेंगे, जन्नत और जहन्नुम का फैसला अमाल के तुलने पर होगा, फिर जन्नत और जहन्नुम तकसीम करूंगा। लेकिन तरकड़ी कायम करने से पहले मैं ऐलान करूंगा, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। सबर वाले बहिश्त में दाखिल हो जाओ, हमने हिसाब किताब बाद में शुरू करना। पता चला अल्लाह सबर वालों से हिसाब नहीं करेगा यार। नहीं, आपने 5 मिनट पहले एक आयत को सुना, अल्लाह सबर वालों को महबूब बनाता है। अगली आयत आप सुन रहे हैं, जिससे प्यार हो उससे हिसाब नहीं लिए जाते। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ, जिसे नहीं समझ आई मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अल्लाह सबर वालों को महबूब बनाता है। फिर कहता है मैं इनसे हिसाब नहीं लूंगा। जहां प्यार हो वहां हिसाब नहीं होता। ठंडा क्यों बोल रहे हो यार? तुम्हारी खैर हुए जिसे समझ आई है बात की। देखें जी, गुजारिश ये है कि अगर आपने, आप ही ने कहा ना जी सबर पर रोशनी डालें, वरना शुक्र भी इसी तरह पड़ा जाता ना जी। बात सबर की चले, जिक्र करबला का ना हो। भाई आप जीते रहें, भाई जो तड़प गए हैं उनकी तड़प में अल्लाह और बरकत दे। तो आप इजाजत दें तो मैं करूं करबला का जिक्र। सूरह दहर को पढ़ना पड़ेगा, ये 76 नंबर सूरा है और इसकी 31 आयतें हैं जो अल्लाह ने मुस्तफ़ा की बेटी की शान में नाजिल की हैं। इसकी 31 आयतें हैं जो अल्लाह ने अली की शान में उतारी हैं। इसकी 31 आयतें हैं जो अल्लाह ने हसन की शान में उतारी हैं। इसकी 31 आयतें हैं जो अल्लाह ने इमाम हुसैन की शान में उतारी हैं। मेरे सरदारों, इसकी 31 आयतें हैं जो अल्लाह ने मोहम्मद की बेटी फातिमा की कनीज की शान में उतारी हैं। हाँ, 3 दिन गुजर गए, सैयदा का रोज़ा है, अली का रोज़ा है, इमाम हसन का रोज़ा है, इमाम हुसैन का रोज़ा है, आपकी कनीज़ का रोज़ा है। पानी से इफ्तारी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लंगर सजता है, लुकमा तोड़ते हैं कि बाहर का दरवाज़ा खड़कता है, इफ्ताली या अहलल बैत बाबुल जन्ना, आवाज़ आती है ए वारिसाने जन्नत दरवाज़ा खोलें। सुना है जिसे कहीं से कुछ ना मिले वो भी इस दरवाजे से खाली नहीं जाया करता। अना यतीम फिल मदीना, मदीने से हूँ और यतीम हूँ और भूख बड़ी लगी है। अली उठ के अपना खाना देते हैं, हसन उठ के अपना खाना देते हैं, हुसैन उठ के अपना खाना देते हैं, बीबी अपना खाना भेजती हैं, कनीज भी अपना खाना भेजती है। अगले दिन मिस्कीन आया, यही फिर हुआ। अगले दिन कैदी आया, यही फिर आया। भाई बंदा तो कल्ला मांग रहा है, ये पार्सल सारे टब्बर का क्यों हो रहा है? मनवाना चाहता है कुरान नबी की उम्मत को कि अली के दरवाजे से अपने लिए मांगोगे तो सारी फैमिली का मिल जाएगा। भाई जियो जिसे समझ आ गई है बात की। अब मैं 8वीं आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है वयुतीमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मोहम्मद जी, आपकी औलाद मेरे प्यार में यतीम को, मिस्कीन को, कैदी को खाना। अब ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि कोई बंदा अगर किसी पर मेहरबानी करे तो उसका दिल है कि यार ये मुझे शुक्रिया तो कहे, कम अज कम ये मुझे थैंक यू तो कहे। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा। मोहम्मद, आपका खानदान मस्कीनों से अली कहते हैं खाना खाओ शुक्रिया नहीं कहना, खाना खाओ शुक्रिया नहीं कहना, खाना खाओ शुक्रिया नहीं कहना। हमने तुम्हारे किसी बदले शुक्रिया या जज़ा के लिए नहीं, तुम्हें यार की रजा के लिए खिलाया। भाई अल्लाह फरमाते हैं फवक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौमी व लक़ाहुम नदरतम व सुरूरा। सुरूरा सुरूरा
اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہولناک دن ہے، پر مجھے میری جلال کی قسم ہے فاطمہ بھی سرور میں ہوں گی، علی بھی سرور میں ہوں گے، حسین بھی سرور میں ہوں گے، حسن بھی سرور میں ہوں گے، وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ محمد بادشاہ، میں نے تیری اولاد کو قیامت تک کے لیے جنت کا وارث بنا دیا، اس لیے کہ جزاءہم بما صبروا، زمانہ ٹیل بھی لگا لے تیری بیٹی جیسا صبر تو کاری کوئی نہیں۔